السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9 سائنس 14 چیپٹر ہمارے استعمال کے مادے، کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل میں سے مناسب لفظ چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ الف، دھونے کے سوڈے میں آب خلماؤ کے سالمات کی تعداد ڈیش ہوتی ہے۔ بیکنگ سوڈے کا کیمیائی نام ڈیش ہے۔ جیم، ہائپر تھائرائڈزم بیماری کے علاج کے لیے ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈی، دال، ٹیفلون کا کیمیائی نام ڈیش ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے 10 سالمہ، دوسرا ہے سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ، تیسرا آیوڈین 123، چوتھا پولی ٹیٹرا فلورو ایتھین۔ دوسرا سوال ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ سیر شدہ نمکیات، سیال نمک CaOCl2 NaHCO3۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے نمک کی خلمیں بنانا، دوسرا آزاد سوڈیم دھات، تیسرا رنگوں کی تکسید، چوتھا اساسی نمک۔ تیسرا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، تابکاری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، یورینیم، تھوریم، ریڈیم جیسے اونچی جوہری عدد والے عناصر میں غیر مرئی، انتہائی تیز رفتار اور اونچے درجے کی شعاعیں از خود خارج کرنے کی خاصیت کو تابکاری کہتے ہیں۔ بے، جوہری مرکزہ قائم ہے، ایسا کب کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، جب عناصر کے مرکزے سے تابکار شعاعیں خارج نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جوہری مرکزہ قائم ہے۔ جی، مصنوعی خوردنی رنگوں سے کون سی بیماریاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنوعی خوردنی رنگوں سے چھوٹے بچوں میں ADHD جیسی بیماریاں ہوتی ہے۔ دال، صنعتوں میں تابکاری کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا ہے اندھیرے میں چمکنے والی اشیاء بنانے، دوسرا ریڈیوگرافی کیے جانے والے کیمرے بنانے میں۔ ٹیفلون کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے کیمیائی اشیاء اور ماحول کا ٹیفلون پر اثر نہیں ہوتا، دوسرا ٹیفلون کوٹنگ پر بہت سے مادے نہیں چپکتے، تیسرا اونچے درجہ حرارت کا ٹیفلون پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چوتھا ٹیفلون کوٹنگ شدہ اشیاء آسانی سے صاف کی جا سکتی ہے۔ ماحول دوست ہولی کا تہوار منانے کے لیے کون سے رنگوں کا استعمال کیا جائے گا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، ماحول دوست ہولی کا تہوار منانے کے لیے قدرتی رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نباتات کی جڑ، پھول، چھال، بیج وغیرہ سے تیار ہوتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہوتے، اس لیے ہولی کے تہوار میں ان رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیفلون کی ملمہ کاری کے طریقے کا استعمال کیوں بہت بڑھ گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ٹیفلون کی ملمہ کاری کے طریقے کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ ٹیفلون کی کوٹنگ پر کیمیائی اشیاء، ماحول اور اونچے درجہ حرارت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسے آسانی سے صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، وجوہات کے ساتھ وضاحت لکھیے۔ الف، چورن میں کلورین کی بو آتی ہے۔ اس کا جواب ہے، بلیچنگ پاؤڈر سے کلورین گیس کی بو آتی ہے کیونکہ فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بلیچنگ پاؤڈر آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر کلورین گیس آزاد ہوتی ہے۔ کنویں کا ڈیش پانی دھونے کے سوڈے کی وجہ سے ڈیش ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، کنویں کا کثیف پانی دھونے کے سوڈے کی وجہ سے لطیف ہو جاتا ہے۔ کنویں کا پانی میں کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائڈ اور سلفیٹ جیسے نمکیات کی موجودگی سے پانی کثیف ہوتا ہے۔ یہ دھونے کے سوڈے کے ساتھ تعامل کر کے میگنیشیم اور کیلشیم کے غیر حل پذیر کاربونیٹ نمک تیار ہو کر جھاگ کے ذریعے پانی سے باہر خارج ہوتے ہیں، اس لیے پانی لطیف ہو جاتا ہے۔ جیم، پاؤڈر کوٹنگ کرتے وقت ڈیش۔ اس کا جواب ہے، پاؤڈر کوٹنگ کرتے وقت دھاتوں کے کسی بھی حصے پر پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ پاؤڈر کے ذرات کو برق سکونی دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ایک جیسی تہہ سطح سے چپک جاتی ہے۔ اس کے بعد شے کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے۔ دال، اینوڈائزنگ میں ایلومینیم کی چیز ڈیش کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کا جواب دیکھیں گے، اینوڈائزنگ میں ایلومینیم کی چیز مثبت برقرے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔
برقی راہ گزارنے پر منفی برقیرے پر ہائیڈروجن گیس اور تیر تیر پر مثبت برقیرے پر آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ تابکار مادوں سے خارج ہونے والی شعاؤں کو برقی میدان سے گزارنے پر راستے میں ZNS کے پردے پر 3 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے تابکار مادوں سے خارج ہونے والی شعاؤں کو برقی میدان سے گزارنے پر راستے میں ZNS کے پردے پر 3 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دیتی ہے، کیونکہ تابکار شعاعیں 3 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ منفی برقیرے کی جانب جھکنے والی شعاع کو الفا شعاع اور مثبت برقیرے کی جانب جھکنے والی شعاع کو بیٹا شعاع اور کسی جانب نہ مرنے والی شعاع کو گاما شعاع کہتے ہیں۔ اسپیس شٹل کی بیرونی تہہ پر مخصوص سیرامک ٹائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے سیرامک مادہ ایک اونچے درجہ حرارت پر بغیر تحلیل ہوئے رہ سکتا ہے۔ سیرامک پھوٹک برقی مزاحم اور پانی کا مزاحم ہوتا ہے، اس لیے اسپیس شٹل کے بیرونی تہہ پر مخصوص سیرامک ٹائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، مصنوعی خوردنی رنگ اور ان میں استعمال کی جانے والی اشیاء کے نام بتائیے اور اس کے مضر اثرات لکھیے۔ اس کا جواب ہے مصنوعی کھانے کے رنگوں میں ٹیٹرازین، سن سیٹ یلو، ہیگزین، ایمیسٹون کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں ADHD جیسی بیماریاں ہوتی ہے۔ آب خلماؤ کسے کہتے ہیں؟ آب خلماؤ آمیز نمک کے نام اور ان کے استعمال لکھیے۔ اس کا جواب ہے خلموں کی شکل میں شامل ہونے والے پانی کے سالمات کو آب خلماؤ کہتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے پانی کی صفائی کے لیے پھٹکری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ K2SO4 Al2SO4 324H2O۔ دوسرا نیلا توتیا کوپر سلفیٹ CuSO4 5H2O۔ اس کا استعمال خون کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔ انگور، خربوز جیسے پھلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کا برقی تجزیہ کرنے کے 3 طریقے کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سوڈیم کلورائڈ کے سیر شدہ آبی محلول سے برقی راہ گزارنے پر اس کی تحلیل ہوتی ہے۔ منفی برقیرے پر ہائیڈروجن گیس اور مثبت برقیرے پر کلورین گیس آزاد ہوتی ہے۔ 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2۔ دوسرا ہے سیال نمک کی برقی تحلیل کرنے پر مثبت برقیرے کے پاس کلورین گیس اور منفی برقیرے کے پاس آبی حالت میں سوڈیم دھات خارج ہوتی ہے۔ 2NaCl 2NaS + Cl2۔ چھٹا ہے استعمال لکھیے۔ الف، اینوڈائزنگ۔ جواب ہے پہلا نقطہ ہے باورچی خانے میں پکانے والے برتن جیسے کوکر، توے اینوڈائزنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا سلائیڈنگ ونڈو کی فریم بنانے وغیرہ میں۔ تیسرا نیم پلیٹس نام کی تختیاں بنانے میں۔ پاؤڈر کوٹنگ۔ جواب پہلا نقطہ ہے لوہے کی اشیاء کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ دوسرا روزمرہ کے استعمال کی پلاسٹک اور MDF پر فائبر کوٹنگ کی جاتی ہے۔ تیسرا اشیاء کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے۔ تابکار مادے۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے سانچوں کی دراڑ تلاش کرنے کے لیے گاما شعاع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اندھیرے میں چمکنے والی اشیاء جیسے گھڑی کی سوئیاں بنانے میں۔ تیسرا ایلومینیم، پلاسٹک، لوہا جیسی اشیاء کی موٹائی معلوم کرنے میں۔ چوتھا غذائی اشیاء کی جانچ کے لیے۔ سیرامک کوٹنگ۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے برقی آلات میں۔ دوسرا بھٹی کے اندرونی حصے کا استر۔ تیسرا جہازوں کے انجن کے پنکھوں کی ملمع کاری کے لیے۔ چوتھا اسپیس شٹل کے بیرونی حصے میں مخصوص سیرامک ٹائل لگائے جاتے ہیں۔ ساتواں ہے مضر اثرات لکھیے۔ الف، مصنوعی ڈائی۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے بالوں کا جھڑنا۔ دوسرا جلد میں جلن۔ تیسرا آنکھوں کو نقصان پہنچنا۔ چوتھا بالوں کی جڑیں خراب ہونا۔ مصنوعی خوردنی رنگ۔ جواب پہلا اچار، جام، سوس جیسی اشیاء میں ملائے جانے والے رنگوں میں سیسا اور پارا موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دوسرا چھوٹے بچوں کے ADHD جیسی بیماریاں پیدا ہونا۔ تابکار مادے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے
مرکزی عصبی نظام کو نقصان پہنچنا، دوسرا جسم کے ڈی این اے پر شعاعوں کے حملے سے وراثتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تیسرا تابکار آلائندے عمل تنفس کو نقصان پہنچتا ہے، چوتھا تابکار شعاعوں سے جلد کا کینسر وغیرہ امراض ہوتے ہیں۔ دال دافع عفونت، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سر درد، دوسرا دمہ، سانس کی بیماریاں، تیسرا دل کی بیماریوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ آٹھواں کیمیائی ضابطے لکھیے۔ بلیچنگ پاؤڈر، نمک، بیکنگ سوڈا، دھونے کا سوڈا۔ بلیچنگ پاؤڈر CaOCl2، نمک NaCl، بیکنگ سوڈا NaHCO3، دھونے کا سوڈا Na2CO3۔ 9واں سوال ہے ذیل کی تصویر کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے دی ہوئی تصویر میں شے پر پاؤڈر کوٹنگ کرنے کے لیے الیکٹروسٹیٹک اسپرے ڈپوزیشن طریقے سے دھاتوں کے گھسے ہوئے حصے پر پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔